اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، ہے نا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اپنے نور سے ایک نور خلق کیا۔ وَأَنَا عَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نور سے نور خلق کیا، حضور نے کہا سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور میرے نور کے دو حصے کیے۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ نے جب اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا اور اسے نور مصطفیٰ اور نور علی بنا دیا، ہے نا، میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ نور جدا نہیں ہوا تھا، ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا، تب یہ کیا تھا؟ اللہ جانے آپ کہاں سن رہے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات میں چیخ کر کہوں۔ بھئی یہ نور تب کیا تھا؟ نہیں سمجھا اب بھی میرا مجمع۔ میں چلو نوجوانوں کے لیے آج اپنے سطح سے گر کے ایک مثال پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ اچھا یہ بتاؤ نوجوانوں، تم نے ہندوستان کا نقشہ تو دیکھا ہوگا، انڈیا کا میپ تم نے دیکھا ہوگا، ابھی نقشہ اٹھا کر دیکھ لو۔ آج اگر ہم ہندوستان کا نقشہ اٹھائیں گے، انڈیا کا میپ اٹھائیں گے، تو ہمیں ہندوستان کے نقشے میں گجرات تو ملے گا، بنگال تو ملے گا، اتر پردیش تو ملے گا، مدھیہ پردیش تو ملے گا، حیدرآباد تو ملے گا، لکھنؤ تو ملے گا، بنگلور تو ملے گا، آسنسول تو ملے گا، کلکتہ تو ملے گا، مگر اس نقشے میں ہمیں ڈھاکہ نہیں ملے گا، کراچی نہیں ملے گا۔ نہیں جانے اللہ جانے کہاں سن رہے ہیں آپ بھائی، اس سے ہلکا اور میں کیا کروں؟ کراچی نہیں ملے گا، لاہور نہیں ملے گا، اسلام آباد نہیں ملے گا، اور ڈھاکہ نہیں ملے گا، بنگلہ دیش نہیں ملے گا، پاکستان نہیں ملے گا۔ مگر جب ہندوستان ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا 1947 سے پہلے کا جا کے نقشہ ذرا دیکھنا، ہندوستان کے نقشے میں جہاں کلکتہ تھا وہی لاہور بھی موجود تھا، وہی کراچی بھی موجود تھا، وہی ڈھاکہ بھی موجود تھا۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کیا مولانا اس لیے کہ اس وقت ہندوستان ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا، اس وقت ہندوستان جدا نہیں ہوا تھا، تو لاہور بھی ہندوستان کا حصہ تھا، کراچی بھی ہندوستان کا حصہ تھا، اسلام آباد بھی ہندوستان کا حصہ تھا، ڈھاکہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا۔ نہیں میں جملے کو بدل کر کہہ دوں، بھائی لاہور ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، لاہور خود ہندوستان تھا، کراچی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، کراچی خود ہندوستان تھا، اسلام آباد ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، اسلام آباد خود ہندوستان تھا۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ نے اپنا نور جدا کیا تو ایک نور مصطفیٰ بنا، ایک نور مرتضیٰ بنا، مگر جب یہ نور جدا نہیں ہوا تھا تو جو نور الہی تھا وہی نور محمدی تھا، جو نور محمدی تھا وہی نور علی تھا۔ جو نور الہی تھا وہی نور محمدی تھا، جو نور محمدی تھا وہی نور علی تھا۔ بھائی عزیزان گرامی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو کہ انسان وہ ہے کہ جو اپنی عقل کو خواہشوں پہ دبا لے، جانور وہ ہے جو خواہشات کو عقل پہ دبا لے۔ جانور کے پاس صرف خواہش ہے، انسان کے پاس صرف عقل ہے، اور فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے، اور انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے پاس عقل بھی ہے، جس کے پاس خواہش بھی ہے۔ اور دیکھو دنیا میں بس دو ہی خواہشیں ہیں، ایک تمہاری خواہش ہے، ایک انسانوں کی خواہش ہے، ایک بندوں کی خواہش ہے، ایک اللہ کی خواہش ہے۔ نہیں سمجھا میرا مجمع بھائی؟ ایک مخلوقات کی خواہش ہے، ایک خالق کائنات کی خواہش ہے، ایک ہماری خواہش ہے، ایک اس کی خواہش ہے۔ بھائی ہماری خواہش کو کیا کہتے ہیں؟ ہماری خواہشات کو خواہش ہی کہتے ہیں۔ ہماری جو خواہشات ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خواہش۔ اور اللہ کی جو خواہش ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشیت۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے نا؟ ہماری خواہش خواہش، اللہ کی خواہش مشیت۔ اب یہ سارا کائنات آب و گل، یہ پورا دنیا آب و گل بس اسی خواہش اور مشیت کے ترانوں میں گردش کر رہا ہے، خواہش اور مشیت کے فسانوں میں گردش کر رہا ہے۔ بھئی ہماری کیا خواہش ہے، اس کی کیا خواہش ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس سے منوا لے، وہ چاہتا ہے ہم سے منوا لے۔ نہیں پہنچ رہا میرا مجمع؟ بھئی ہم چاہتے ہیں اپنی خواہش اس سے منوا لے، وہ چاہتا ہے اپنی خواہش ہم سے منوا لے۔ بھئی ہماری کیا خواہش ہے؟ اے اللہ نوکری دے دے، اے اللہ دولت دے دے، اے اللہ عزت دے دے، اے اللہ شہرت دے دے، اے اللہ جاہ و جلال
مال دے دے. اور اللہ کی کیا خواہش ہے؟ کہ میرے آگے سجدہ کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، حج کرو، زکات دو. بھائی ایک ہماری خواہش ہے، ایک اللہ کی خواہش ہے. تو کامیاب کس کی خواہش ہوگی؟ تو اللہ بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندوں دیکھو، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. بھائی تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے.